अस्सलाम वालेकुम मेरे डरे सहमे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे हर नागहानी आफत से, हासिदीन की हसद से, नजर के लग जाने से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। मैं हूँ आपकी दोस्त डरपोकनी और मेरे चैनल पर कुछ मेरी और आप लोगों की हकीकी खौफनाक कहानियां सुनाई जाएंगी। अपनी कहानियां हमें डरपोकनी@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये स्टोरी हमें आसमा जहांगीर ने भेजी है और वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा जहांगीर है और मैं लाहौर से हूँ। लास्ट ईयर जब से मेरी शादी हुई ये सब तब से हो रहा है। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली का रिवाज नहीं है। पहले दिन से ही न्यू कपल अपने घर में या अपार्टमेंट में जो भी वो अफोर्ड कर सकते हो वहां जाते हैं। हम भी शिफ्ट हो गए। हमारी फैमिलीज में जहेज का सिस्टम भी नहीं होता। तो जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए तो वहां नॉर्मल सामान तो था जो मेरे हस्बैंड ने घर सेट करने के लिए लिया था, लेकिन बहुत सारा सामान मिसिंग था, जिसमें छोटी छोटी चीजें जैसे प्लास्टिक वेयर्स और कुछ डेकोरेशंस वगैरह मिसिंग थे। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट वीक हम जाके अपना सामान ले आएंगे। मैंने अपनी नन के साथ प्लान बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तो मैं अपनी नन के साथ चली गई। सब बहुत अच्छा जा रहा था। हमने खाया पिया, शॉपिंग की। फिर जब हम मार्केट से बाहर निकलने लगे तो वहाँ काफी रश था। इसी रश में मेरी कमर की साइड में एक बहुत गर्म और चुभती हुई चीज लगी। मैंने फौरन हाथ लगाया तो जलन हो रही थी। खैर हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी नंग को दिखाया कि यहाँ क्या हुआ है, तो उसने बताया कि 2 कट्स लगे हैं, ऑलमोस्ट 1 इंचेस के, और खून भी निकल रहा है। मैंने उसको बताया कि मुझे यहाँ पे बाजार में कुछ चुभा भी था और जलन भी हो रही थी। तो उसने कहा कि हो सकता है किसी ने इन्फेक्टेड ब्लेड न मार दिया हो। हम परेशान हो गए। उसने फौरन जख्म साफ किया और बैंडेज कर दी। शाम तक वो थोड़ी सेटिंग करवा के वापस चली गई। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला होता भी है तो हम 1 वीक तक सारे टेस्ट भी करवा लेंगे। मैं सेटिस्फाइड हो गई। 2-3 दिन बाद मैं अपने घर में अकेली थी और कपड़े प्रेस कर रही थी कि अचानक वो सेंसेशन मुझे नेक के पीछे भी महसूस हुई। मैंने फोन से पिक्चर लेके देखा तो एक न्यू कट वहाँ पे भी था और ब्लीडिंग भी हो रही थी। मैं अब वाकई डर गई थी जब मैंने अपनी बॉडी पे खुद ब खुद कट्स देखने शुरू किए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो भी परेशान हो गए। मैं नमाज रोजे की बहुत पाबंदी करती थी, लेकिन कुछ अरसे से मेरा दिल नमाज से उठने लगा था। अब कट्स भी तकरीबन रोज ही लगने लग गए थे। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। फिर एक दिन हमारे घर दावत थी। मैं किचन में खाना लेने गई तो वही सेंसेशंस कमर पर भी हुई, और जब ज्यादा हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने जैसे ही मेरी कमर देखी तो उन्होंने वो कट्स बनते हुए देखे। इस दफा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे घर में कुछ है, हमें पढ़ाई करवानी चाहिए। अभी उन्होंने ये कहा ही था तो एक ग्लास शेल्फ पर पड़ा था, वो खुद ब खुद टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगे। हम गैस से फ्री हुए और यही डिसाइड किया कि सुबह पढ़ाई ही करवाएंगे। मेरी सास से जब हमने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये किसी जादू टोने या बुरी चीज का असर हो सकता है। उन्होंने एक बुजुर्ग आलिम के पास ले जाने का फैसला किया। वहां जाके उन्होंने मुझ पर पढ़ाई की और कहा कि मेरे ऊपर किसी ने जादू कर रखा है। ये सुनकर मुझे और भी डर लगने लगा। उन्होंने कुछ आयात बताई और कहा कि रोजाना पढ़ना, शायद कुछ बेहतर हो जाओ। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सुकून रहा, लेकिन फिर एक रात जब मैं सो रही थी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा गला दबा रहा है। नींद में ही मैंने देखा कि एक औरत मेरे ऊपर बैठी हुई है और गला दबा रही है। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज बंद हो गई थी। फिर एकदम वो गायब हो गई। मैं उसको देख रही थी।
یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ اگلی صبح میرے پیٹ پر ایک لمبا سا کٹ تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہم نے کئی اور جگہ سے مدد لینے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا، پر انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ کسی ایسی عورت نے جادو کروایا ہے جو میری ساس کی رشتہ دار ہے، اور وہ یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں مر جاؤں اور اس کی شادی میرے شوہر سے ہو جائے۔ سب کا شک میرے ہسبینڈ کی ایکس پر گیا، کیونکہ اس کی میرے ہسبینڈ سے منگنی تو ہو گئی تھی لیکن اس کی فیملی والوں سے میرے سسرال والوں کی نہیں بنی، اور وہ لڑکی بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ ان کی فیملی کی تھی، ان کے ماموں کی بیٹی، لیکن صرف شک ہی تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ہر روز میں ایک نئے کٹ کے ساتھ ہی جاگتی، اور یہ چیز مجھے اور ساری فیملی کو پریشان کر رہی تھی۔ آج بھی میں پریشان ہوں کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سٹوری لکھتے لکھتے ہی ایک نیو کٹ میری فنگرز پہ بھی لگا ہے، لیکن یہ کٹس کب رکیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگلی سٹوری ہمیں بیچی ہے اسحاق نے۔ میرا نام اسحاق ہے اور یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، 2024 کی ہی، کہ مجھے جاب کے سلسلے میں ایک نئے شہر میں شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ مجھے جلدی سے جلدی ایک جگہ چاہیے تھی رہنے کے لیے۔ اس لیے میں نے بنا زیادہ گھومے پھرے ایک رینٹ پر کمرہ لے لیا۔ وہ کمرہ ایک پرانے لیکن خوبصورت مکان میں تھا، جگہ بھی اچھی تھی اور میرے آفس کے پاس ہی تھی، اس لیے میں نے ڈن کر دیا۔ پہلے 2-3 دن تو ٹھیک سے گزرے، یا شاید میں ہی کچھ زیادہ مصروف تھا، لیکن چوتھے دن سے ہی مجھے وہاں کچھ پیرانارمل محسوس ہونے لگا۔ رات کو اکثر مجھے ایسا لگتا کہ میرے کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ہلکی سی آواز بھی سنائی دیتی، کسی کے بولنے کی۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید مالک مکان ہوگا، یا اگر وہ نہیں تو میرا وہم ہوگا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ چیزیں بڑھنے لگی۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ کوئی میرے بیڈ کے پاس کھڑا ہے اور اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ کافی سکیری ہے اور اس کے نیلز ایکسٹرا لمبے ہیں، اور وہ ہاتھوں کے بل میرے بیڈ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے بیڈ پر ہاتھ رکھا تو بیڈ شیٹ ایک سائڈ سے سکڑ گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہ آ پایا اور چیخ کر دور گر گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پینے لگا، لیکن جیسے ہی میری نظر بیڈ کی اس سائڈ پر پڑی تو وہاں اصل میں ویسے ہی بیڈ شیٹ سکڑی ہوئی تھی۔ میرے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے سوچا کہ شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کیونکہ مجھے میری نوکری بھی کرنی تھی اور اتنی جلدی کہیں اور شفٹ ہونا بھی مشکل تھا، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ تھوڑی ہمت کروں گا۔ میں نے کچھ دوستوں سے بھی اس بارے میں بات کی، کسی نے مجھے ڈرپوک کہا اور کسی نے وہمی، لیکن میری ایک کولیگ تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا روم چیک کرنا چاہیے، شاید کسی قرآنی آیات یا صفحات کی بے ادبی نہ ہو رہی ہو۔ تب بھی ایسی چیزیں دکھتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے۔ میں نے سوچا ہاں، روم کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ میں نے روم کو دیکھنا شروع کیا۔ جب میں روم کی ونڈو والی سائڈ سے پردے ہٹانے لگا، وہ مالک مکان نے وہاں ڈالے ہوئے تھے، تو مجھے وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی ملی جو اندر سے بند تھی۔ میں نے کیوریوسٹی میں آ کر اسے کھولا اور وہاں کچھ عجیب ہی تھا، وہاں ایک قبرستان تھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میرے کمرے کی پچھلی دیوار قبروں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تبھی مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ شاید میرا روم اس قبرستان کے ہی ایک حصے پر بنا ہوا ہے۔ اس بات نے مجھے اور بھی زیادہ ڈرا دیا۔ میں جلدی سے روم سے نکلا اور گھر کے مالک سے پوچھا یہ گھر کس جگہ پر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گھر ایک پرانے قبرستان کے پاس ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر اس قبرستان کے ایک حصے پر ہی بن گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔
اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ مجھے چھوڑنی ہی پڑے گی۔ میں نے اپنا سامان جلدی جلدی پیک کیا اور وہاں سے نکل گیا اور مالک مکان کو اس منتھ کا پورا رینٹ بھی دے دیا تاکہ اس کے پاس مجھے روکنے کا کوئی جواز نہ۔ میں اپنے دوست کے فلیٹ پر چلا گیا اور اسی فلیٹ میں اس کا روم میٹ بن کے رہنے لگا ہوں، اور پھر کبھی میرے ساتھ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بڑی دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔